السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد احسن ریاض ہے۔ آج کی ویڈیو میں پہلی دفعہ اپنا ایک تجربہ اپنے دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا۔ دوستوں، ہم لوگ بحیثیت مسلمان ایک غیبی مدد کے منتظر لوگ، غیبی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ غیبی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی غیبی مدد آئے۔ دیکھیں، غور کریں، ادھر ادھر دیکھیں، غور کریں اور اپنے دل اور دماغ سے سوچیں، کیا ہے ایسا؟ آپ کو معلوم ہے غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ عراق اور نہ ہی شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت جب مسلمانوں کو بربریت کی طرح ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تب آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا گونج رہی ہے۔ جاگو، جاگو مسلمانوں، جاگو۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمانوں بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد تب آئی، دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، چک چک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہش لیے، مسجدوں ممبروں پر بیٹھ کر بددعائیں کر کے ہم غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے، ان طاغوت کے نظام پر راضی اور پر غیبی مدد کے منتظر ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے ڈرو لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ میں بحیثیت مسلمان اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اس بات کی تھوڑی سی بھی سمجھ آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ اللہ کی زمین پر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گما کر ہم لوگ غیبی مدد کے منتظر، آفاق دین کو چند جزیات عبادت میں محصور مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں ہم مسلمان۔ مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد ہم غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ جیسے بددعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالہ حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے ہم مسلمان غیبی مدد کے منتظر ہیں، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر خود کو کنارہ کشی اختیار کر کر ہم مسلمان لوگ غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کو غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب بھی آتے ہیں، جو ہم غدار اور بے ایمان حکمران، کفار کی اجارہ داری، افلاس، زلزلے اور سیلاب، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ کی شکل میں بھگت بھی رہے ہیں۔ پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لیے کھڑے ہو تو جاؤ، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ میسیج پسند آیا ہو، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔